بنجارن ٹی وی کے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ جہاں جہاں اس وقت رات ہو رہی ہوگی، صبح کا اجالا ہو رہا ہوگا، کہیں دوپہر ہوگی اور کہیں شام کی چائے کا تیاری ہو رہی ہوگی۔ تو ایسے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج 13 فروری ہے اور 13 فروری میں یونیسکو کے تحت دنیا بھر میں ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تو اس وقت بنجارن جو ہے وہ موجود ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں، جہاں ہم ڈائریکٹر جنرل براڈ کاسٹنگ پاکستان میڈم ثمینہ وقار صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں اور ایک بہت بڑی ہستی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان کا مکمل تعارف بھی ہم آپ کو کرواتے چلیں۔ ساتھیوں، میڈم ثمینہ وقار انتظامی امور اور ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر وسیع تجربہ کی حامل ہیں۔ اپنے طویل پیشہ ورانہ کیریئر میں آپ نے بطور ڈائریکٹر جنرل پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہائر ایجوکیشن، ڈائریکٹر جنرل آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشن، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ، نیشنل ہائی وے اتھارٹی سمیت مختلف بڑے بڑے اداروں میں کلیدی عہدوں پر کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صدر پاکستان کی پریس سیکرٹری بھی رہ چکی ہیں۔ تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اتنے زیادہ خدمات نہیں بلکہ ہماری سوسائٹی پر احسانات ہیں، بطور ایک خاتون، بطور ایک لٹریری پرسن۔ اس کے علاوہ آپ سنگاپور میں ہائی کمیشن آف پاکستان میں بطور پریس اینڈ کلچرل کونسلر خدمات انجام دے چکی ہیں، اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں تعیناتی سے قبل آپ وزارت اطلاعات و نشریات میں ڈائریکٹر جنرل ایکسٹرنل پبلسٹی کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اور پھر میں ایک بار کہوں گی کہ خدمات انجام نہیں دی بلکہ ہماری قوم پر ایک بہت بڑا، اکثر اوقات جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری لیڈرز خواتین کا کون ہے، تو لیڈر ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو کوئی وزیر اعظم یا کچھ، ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کرنے والا، ہر گھر کا نمایاں فرد اور ہر قوم کا نمایاں شخصیت جو ہے وہ ہمارا لیڈر ہوتا ہے۔ بغیر کسی وقفے سے ہم میڈم ثمینہ وقار صاحبہ کی جانب گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ بہت بڑی ہستی کے سامنے بیٹھی ہوں، ان سے بات کر رہی ہوں۔ میڈم، آپ نے جب کریئر کا آغاز کیا تو آپ جامعہ کراچی سے فلسفہ میں ماسٹرز کی ڈگری آپ نے حاصل کی، جی، تو اس وقت آپ کا کیا خیالات تھے کہ آپ کون سی فیلڈ میں آئیں گے؟ جس وقت میں نے ماسٹرز کیا فلاسفی میں کراچی یونیورسٹی میں تو اس وقت میرا ایم یہ تھا کہ میں ایم فل کر لوں، اور ایم فل کی میری ہر چیز تیار تھی، لیکن میری اماں نے کہا کہ اب تم فلسفہ کرو گی، پھر وہ ماسٹرز کر لیا ہے فلسفے میں، پھر ایم فل کرو گی، پی ایچ ڈی کرو گی، شادی کہاں ہوئے گی تمہاری؟ تو شی سیڈ نو، نتھنگ ڈوئنگ، کچھ نہیں کرنا ہے تم نے۔ پھر بس وہ والد صاحب کے میرے ماموں تھے، وہ انڈین سول سروس سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے بیسٹ ہے کہ تم سول سروسز میں چلی جاؤ، تو انہوں نے مجھے اس فیلڈ میں راغب کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، خواتینوں کے لیے بیسٹ سروس سول سروسز ہے، تو ان کی کمپلیٹ اس کے اندر میں نے تیاری کری، اور الحمدللہ آئی سول سروس میں ہر لمحہ، ایوری سیکنڈ میں نے اس کو انجوائے کیا ہے، اپنی سروس کو۔ جہاں جہاں رہی ہوں، جہاں جہاں جو کام کر سکتی تھی وہ میں نے کیا ہے، کبھی کسی چیز کو نہ نہیں کیا۔ اور یہاں تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی کہے کہ جی آپ کی سب سے بڑی سیکریفائس کیا ہوئے گی، تو میری سب سے بڑی سیکریفائس میرا وہ ٹائم ہے جو میں اپنے گھر والوں کو نہیں دے پائی، وہ ٹائم ہے جو میں اپنے بچوں کو نہیں دے پائی۔ یہ ہر ایک ورکنگ وومن کا ایک یہ ہوتا ہے کہ یا وہ اگر کیریئر میں ایک جگہ اس نے پہنچنا ہے، اس کے کچھ ایمز ہیں کیریئر میں پہنچنے کے لیے، تو اس کو
گھر سے کچھ اس کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے اندر میرے ہسبینڈ کا بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے کسی اس سے منع نہیں کیا. ساتھیوں، جب ہم خاص طور پر بنجارن نے یعنی بہنیں جب گرل گائیڈ میں نئے نئے جب ہم آئے تو ہمیں ایک ہی چیز سمجھائی جاتی تھی کہ تیار رہو، اور میڈم نے بھی کہا کہ ہر لمحے ہم تیار رہتے تھے. یہ ایک فوج کا، یہ ایک اچھی کیریئر کونسلنگ کا سب سے پہلا جو سبق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت تیار رہیں اور اپنے کسی بھی فرض سے جو ہے آپ کی نظر نہیں چونکنی چاہیے. تو بہت زیادہ ہمارے لیے اپنی شخصیت میں ایسی عالمگیریت رکھتی ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، پھر ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے وہ ہر چیز دل سے محسوس کر رہی ہیں کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، اور اپنے اندر ان کے ایک ایسے جذبوں کی وسعت ہے جو ہم ان کی باتوں سے ایک ماں کو بھی محسوس کر رہے ہیں، ایک بیٹی کو بھی محسوس کر رہے ہیں، بیوی کو بھی محسوس کر رہے ہیں. اور خاص طور پر یہ کہ جس شعبے میں رہیں، جس طریقے سے بھی ان کو ذمہ داریاں سونپی گئی، انہوں نے بیرون ملک اور اندرون ملک بڑے اچھے طریقے سے نبھائی. میم، آپ نے چونکہ آپ کا ایکسپوجر دنیا بھر کا ہے، تو آپ ریڈیو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ریڈیو کی اہمیت کے حوالے سے آج چونکہ ریڈیو کا عالمی دن ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ میڈیا جو ہے وہ بہت ساری وسعتیں حاصل کر رہا ہے، تو آج کا دن آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں تھیم بتائیے کہ آج کے دن کا تھیم کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا ریڈیو پاکستان کس طریقے سے نبرد آزما ہو رہا ہے آج کے چیلنجز سے. اچھا، یہ ورلڈ ریڈیو ڈے جو ہے نا، یہ 2012 میں یونیسکو نے شروع کیا، اور اس سال کی تھیم ڈائیورسٹی ہے. جی جی. دنیا کہیں بھی چلی جائے، آسمان پہ چلی جائے، سورج کو کانکر کر لے، لیکن ریڈیو جو ہے، ریڈیو ہے سگنل. وہ سگنل جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور ریڈیو جو ہے، ریڈیو آپ کی اس کی جو اٹینشن ہے نا وہ آپ کے کانوں تک ہے. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کمپیوٹر پر ہیں یا موبائل پر ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کی اٹینشن ایک ہی جانب ہوتی ہے. ریڈیو ہے، پروگرام چل رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، دوسرے پروگرام چل رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، آپ گھر کا بھی کام کر رہے ہیں، لوگ کھیتوں میں بھی کام کر رہے ہیں، چائے خانوں کے اندر دور دراز گاؤں میں ریڈیو چل رہا ہے اور لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. تو ریڈیو اپنی افادیت کبھی اس کی ختم ہو ہی نہیں سکتی. ریڈیو نہ صرف اصلاح کر رہا ہے بلکہ ریڈیو انٹرٹینمنٹ بھی پہنچا رہا ہے. جی، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم نے جب جنوبی پنجاب میں خاص طور پر اور بالائی علاقوں میں جب بھی زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو سب سے پہلا میسنجر جو ہے وہ ریڈیو ہے. تو میڈم، آج کے حوالے سے آپ کی شخصیت کے حوالے سے تو مجھے بہت سارے آپ کا ٹائم لینا ہے، بہت سارے سلسلے چلانے ہیں، آپ سے بہت ساری ہدایات لیں گے ہم اپنی نئے آنے والی خواتین سے، بلکہ نوجوانوں سے. لیکن آج کے حوالے سے چونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ آپ کو انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں، پیغام لینا چاہ رہے ہیں، تو میڈم آپ ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کو آج کا کیا پیغام دیں گے ریڈیو کے حوالے سے؟ ریڈیو کیا پکارتا ہے؟ ریڈیو پکارتا ہے کہ اے سننے والوں، پاکستان ایک بہت پیارا ملک ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں محبتیں ہیں، جس میں رفاقتیں ہیں، جس میں دوستی ہے، محبت ہے. یہ نفرتیں ختم کر دیں آپس میں. ہم لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے سے، میں کیا بولوں کہ انٹیگنائز ہو گئے ہیں. اب اردو کا ترجمہ تم بتا دینا لوگوں کو کہ ہم متنفر ہو گئے ہیں. ہم ہر ایک کو، ہمیں ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. ریڈیو آپ کو، اب کچھ پروگرام ہم نے ایسے شروع کرے ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ جی بڑوں کا ادب، لحاظ، اٹھنا بیٹھنا. ہم لوگ کے لہجے بہت کرخت ہو گئے. ہمارے لہجوں میں بہت زیادہ ایک انگاریت آ گئی ہے. ہم کسی کو سننا نہیں چاہتے، ہم کسی کو سننا پسند نہیں کرتے. سنو، سمجھو اور پھر بولو. میرا یہ پیغام ہے. سنو،
سمجھو اور بولو. سننے کا جو تعلق ہے وہ آواز سے ہے, آواز ریڈیو سے آتی ہے. سمجھنے کا تعلق بولنے والے کے انداز سے ہے اور وہ براڈ کاسٹر بتاتا ہے. اور بولنا جو ہے ہمارے سینئرز, ہمارے میڈم جیسے جو رہنما ہیں وہ بتاتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ کو ساتھیوں کو بنجارن ٹی وی کی جانب سے ہمیشہ ایک ہی پیغام ملتا ہے: اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں اور اپنے معاشرے کا خیال رکھیں. اور آج ہمارا بنجارن ٹی وی کا اور ریڈیو کے عالمی دن کا پیغام میڈم کے نام سنو, سمجھو اور بولو. اپنا خیال رکھیے گا, اپنوں کا خیال رکھیے گا. عمرانہ کومل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.